آج سے کوئی 5-6 سال قبل جو ہے میں نے جو اقبال کے مذہب کے پیروکار مولویوں کو ایک حوالہ دیا تھا کہ یہ ایک آج سے کوئی تقریباً 200-250 سال پہلے جو ہے ایران کے اندر ایک خاتون جس کو قرۃ العین کہتے تھے، تو اصل نام تو اس کا کچھ اور تھا، لیکن بہرحال وہ مشہور جو ہے قرۃ العین طاہر کے نام سے مشہور ہوئی تھی. اور یہ بہت حسین عورت تھی، بہت حسین عورت تھی، اور اس کو جو ہے وہ شاعری بھی بہت اچھی کرتی تھی. ایک آرتھوڈاکس قسم کے جو ہوتے ہیں ریلیجس فیملی سے اس کا تعلق تھا. تو وہ جو اہل تشیع کے ہوتے ہیں ان کا تھا. تو یہ پھر بعد میں اس نے بابی مذہب اختیار کر لیا تھا. تو اس نے اپنی شعر و شاعری میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی ہوئی ہے، گستاخی کی ہوئی ہے. اور ویسے بھی اس نے اپنے وہ کراؤڈ پولر تھی کیونکہ خوبصورت عورت تھی، اور بہت اچھی تھی، شاعرہ تھی، بہت اچھی شاعرہ تھی. تو میں نے اس کا تھوڑا سا کلام تو پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ بڑی مشکل فارسی میں ہے. تو وہ بہرحال سمجھنے سمجھانے کی ایرانی دوستوں کے ساتھ جو ہے گپ شپ لگا کے تو کچھ نہ کچھ بہت پہلے 10 سال پہلے کی بات ہوگی ہے، بہرحال یا 12-15 سال پہلے. تو وہی ایرانی جو میرے ساتھ میرے کلاس فیلو بھی تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے ہی مجھے تعارف کروایا تھا. اور وہ بہت زیادہ ڈاکٹر، وہ ایرانی ایسے تھے جو کہ مذہبی نہیں تھے، آزاد خیال ایرانی تھے، اور وہ مجھے اس نسبت سے بہت زیادہ کلوز کرتے تھے کہ میرا تعلق بھی لاہور سے ہے. ان کو بس یہی پتہ تھا اقبال لاہوری. تو وہ بہت سارے جو ہے نا وہ بہت تعریف کیا کرتے تھے اقبال کی، کہ اقبال نے ایک ان کے ہو سکتا ہے وہ بھی اسلام کے اوپر تو وہ قائم نہیں تھے، کیونکہ وہ ظاہر ہے یورپین لائف سٹائل گزارتے تھے. ابھی بھی ہیں، زندہ ہیں، لیکن بہرحال میرا کافی عرصے سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اب تو ظاہر ہے ایج بھی ان کی بہت ہو گئی ہوگی، لائک می یو نو. اینی ہاؤ، تو وہ اقبال کو بہت زیادہ نہ پسند کرتے تھے کہ بھئی اس نے اقبال نے ایک ان کی جو فیوریٹ شاعرہ تھی قرۃ العین، اس کی بڑی تعریف کی ہوئی تھی. تو وہ میں نے سنی ہوئی تھی باتیں، تھوڑا سا معلوم ہوا کہ یہ بھائی ایک مذہب بابی مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ عورت جو ہے وہ مطلب بعد میں پھر اس کو ایران میں کیونکہ کوئی اس کے مذہب کے پیروکار جو ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئے. اور کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ جب تقریر کرتی تھی، اچھی شاعرہ تھی، جب وہ تقریر کرتی تھی تو ساتھ میں وہ لوگوں کو اپنا چہرہ بھی دکھاتی تھی. اور جو اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا وہ اتنی حسین تھی کہ وہ اس کے مذہب میں آسانی سے داخل ہو جاتا. تو اس لیے وہاں بادشاہ نے پھر اس کو گرفتار کروا دیا، اور پھر بعد میں اس کو سزائے موت دے دی گئی. تو یہ عورت جو تھی، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلا تو اس نے یہ کہا کہ اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ختم ہو گئی ہے، اور اب جو ہے ہمارے مذہب کی شریعت وہی رائج ہوئے گی. اس قسم کی، یعنی اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ سارا 20-30 سال کے اندر اندر جو ہے بڑے مختلف لوگ پیدا ہوئے. جیسے مرزا قادیانی 1850s کے قریب یا 35 میں وہ پیدا ہوا تھا. پھر اس کا فتنہ چلتا رہا. اسی پیریڈ میں ایک سوڈان میں کوئی آدمی تھا، اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ پھر اس کے بعد یہ بابی لوگ بھی آ گئے. تو انہوں نے یعنی ایک ہی وقت میں جو، اور پھر دوسرا یہ سارے ظاہر ہے کہ
وہ فری میسن جو ہے وہی ان لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے، ان لوگوں کو آگے لے کے آتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مختلف قسم کے جو مذہبی حملے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے اوپر ہوتے رہیں. تو یہ پھر اس کا دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا جو اسلام کا نام بھی لیتے تھے لیکن اندر خانی فری میسن تھے. کچھ سیکولرزم کا نام لیتے تھے لیکن اندر خانی فری میسن تھے، شیطانسٹ تھے، جس میں ڈاکٹر اقبال قادیانی، پھر کیا نام ہے جمال الدین افغانی، اسی طرح سے یہ تو چلو مذہبی ریفرنس میں آ جاتے تھے. ایک دو اور بھی ہیں، اب ان کے کیا نام، کوئی مصر میں بھی تھا ایک. تو یہ سارا آلموسٹ ایک ہی پیریڈ میں جو ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کمال اتا ترک اور اس سے متاثر ہوا امان اللہ خان افغانستان کا. اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو ہیں، ایون ہندوستان میں بھی سر سید احمد خان، یہ بھی چلیں مذہبی اور سیاسی شخصیت تھی، لیکن یہ سب کے سب جو ہیں کریشن ہے دجالی قوتوں کی. اپنے زمانے کی جو صہیونی کیا بولتے ہیں، صہیونی مشنریز ہیں، یہ سارے ان کے پیدا کردہ ہیں. بہرحال موضوع کی طرف یہی ہے کہ جناب علی، مجھے جب پھر بعد میں ڈاکٹر اقبال کے اوپر کچھ تحقیق کرنے کا موقع ملا تو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ ڈاکٹر اقبال نے اس کے کتاب جاوید نامہ میں جو ہے وہ میری نظر سے گزری تھی، لیکن میں نے اس کو دیکھا، سرسری سا دیکھا، لیکن بعد میں مجھے کوئی مطلب جب قرۃ العین کے اوپر آیا ایران کی اور یہ اور وہ، تو مجھے وہ ایرانیوں کا وہ یاد آ گیا. تو اسی لیے پھر میں نے آج سے شاید 6 سال پہلے اپنے فیس بک وغیرہ کے اوپر وہ بھیجا تھا. مولوی وہ تو اس وقت تو وہ خادم قادیان تھا، وہ مادر چوت، اس کو جو اقبال کا بڑا اس کو پروموٹ کر رہے تھے. تو میں نے کہا یار یہ بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں نے یہ سارا ریفرنس وغیرہ دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو کیونکہ وہ میرا فیس بک وغیرہ ڈیلیٹ ہو گیا ہوا تھا، تو پھر جو ہے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر دوبارہ سے اثر نو جو ہے بات ہو جائے. جیسا کہ یہ قرۃ العین طاہرہ جو ہے وہ ترک اسلام کر چکی تھی، لیکن یہ اس سے قبل جو ہے اس کی شہرت ایک بہت اچھی فارسی کی شاعرہ کے طور پر تھی، اور دوسری کوالٹی کہ وہ گاڈ گفٹڈ جیسے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین عورت تھی. تو اس نے کیونکہ جب ظاہر ہے کہ اسلام کو ترک کر کے بابی مذہب اختیار کر لیا، تو پھر اس نے اپنی شاعری میں اسلام کے مقدس ہستیوں کو کرٹیسائز کیا، اور اپنا جو اس کا تھا کیا بولتے ہیں جو بانی اس کا جس کو مانتی تھی، وہ پھر اس کو نعوذ باللہ اس نے اپنی شاعری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تر قرار دیا ہوا ہے. اب اس نے یہاں قرۃ العین نے جیسے اپنے فارسی کے ایک شعر میں لکھا ہوا ہے 2000 احمد مجتبیٰ زبروک آں شہ اصطفیٰ. بہرحال اس شعر کا جو اردو ترجمہ ہے یہ ہے کہ اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. نقل کفر تو نہیں ہوتی، لیکن بہر طور یہاں کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ہمیں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو وہ قرۃ العین جو ہے وہ کہہ رہی ہے، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے، اگرچہ یہ قدیمی فارسی ہے، مشکل ہے، لیکن بہرحال جو وہ کہہ رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ وہ جو کیا نام تھا اس کا، سید علی
باب اس قسم کا نام تھا جو بانی تھا اس کی تحریک کا. تو یعنی معاذ اللہ کہ اس کی جو چمک دمک ہے یا اس کا جو روشن چہرہ ہے اس کی تابناکی سے جو ہے وہ معاذ اللہ حضور پاک 2000 نبی بھی ہوں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس کی چمک دمک سے جو ہے وہ معاذ اللہ وہ غائب ہو جاتے ہیں یعنی ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. یہاں وہ واضح طور پر بابک جو ہے بابی ناٹ بابک کوئی اور تھا بہرحال کہ وہ سید علی محمد غالباً اس کا نام تھا. تو باب اس کے یعنی لقب تھا یا اس کی فیملی کا نام ہوگا تو جس کی وجہ سے یہ بابی فرقہ مطلب مشہور ہوا. ان کا سینٹر بھی اسرائیل میں وہ سٹی ہے حائفہ جہاں قادیانیوں کا بھی سینٹر ہے وہیں ہوتا ہے. تو خیر مطلب یہ ڈاکٹر اقبال کے پیدا ہونے سے تقریباً 40-50 سال پہلے یہ عورت مطلب وفات پا چکی تھی اور اس کا بہت ایک تاریخی قصہ ہے اور ہر مسلمان نے جو ہے اس کو مرتدہ کا خطاب دیا ہوا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی تھی اور شاتم رسول بھی تھی اس شاعری کرنے کے بعد. پھر اس نے مطلب ڈاکٹر اقبال قادیانی نے اس مادر چود نے یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود اپنی کتاب اقبال نامہ میں اس کو 3 عظیم الشان جو ارواح ہیں جن میں ڈاکٹر غالب ہے اور مولانا روم ہے غالباً اور تیسرا جو اس نے عالی شان جو روح قرار دیا ہے پاک باز روح قرار دیا ہے وہ قرۃ العین کو یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس کو یہ پاک باز کہہ رہا ہے. یہاں پر اس کا ایک شعر ہے یہ بھی آپ سن سکتے ہیں. جی یہاں جو ہے کریکشن کی ضرورت ہے کہ میں نے مولانا رومی کا نام لیا. اب میں نے وہ انٹرنیٹ پر دیکھا ہے کہ وہ جو ہے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ غالب میرے خیال میں غالب جو شاعر ہیں اس کو شاید اس نے مینشن کیا ہوا ہے 3 پاک باز کیا کہتے ہیں روحوں کے بارے میں. اور تیسرے بابی مذہب کی جو پریچر تھی جس نے ہزاروں کے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو چکی ہے اب وہ شریعت باب کی شروع ہو چکی ہے. ماشاء اللہ یار دیکھو کیسے کیسے پہن چود لوگ نے یہ آدمی نو ڈاکٹر اقبال کو کیا کہہ رہے ہیں عاشق رسول کہ جو ایک شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو یہ پاک باز روح کہہ رہا ہے. میں نے ابھی یہ مجھے ملا ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہی اس کا جو ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں تو یہ تو پورا اس نے شعر و شاعری کی ہوئی ہے اس خاتون کے بارے میں. سونی سی نا اب یہ جو پاک باز روحیں اس نے لکھا ہوا ہے 3 افراد کے بارے میں. منصور حلاج جو ہیں انا الحق کی وجہ سے مشہور ہونے والے وہ مجذوب تھے فنافل اللہ تھے وہ یقیناً پاک باز روح ہیں بے شک. لیکن اگر یہاں غالب سے مراد دو ہے تو غالب گریٹ پوئٹ نو ڈاؤٹ لیکن پاک باز روح کیونکہ وہ مطلب سر عام شراب بھی پیتا تھا
اس کے مطلب عشق و مشوق کی بھی کافی مشہور تھی. پھر جوئے کا اس کو بڑا شوق تھا. یعنی یہ شرعی طور کے اوپر جو ہے اس میں یہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ سامنے کیا کرتا تھا, چھپ کے بھی نہیں کرتا تھا. آئی ڈونٹ نو, ایک اسلامی شریعت کے مطابق ایسے شخص کی روح کو ہم پاک روح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ تو خادم قادیان کے فالوور جواب دیں, زاہد نعمانی جواب دے اور مولوی فضل جواب دے, لیکن یہ بولتے ہی نہیں, یہ جواب ہی نہیں دیتے یہ ماچوت. تو آدمی یہاں کیا کہہ سکتا ہے. تو باہر طور جو اس نے شعر و شاعری کی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو اقبال نے جو ہے ان 3 پاک باز روحوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں, وہ کچھ اس طرح سے ہے پرشین میں. پیش از خود دیدم سے روح پاک باز, آتش اندر سینہ شاں گیتی گداز. جس کا جو ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے سامنے 3 پاک باز روحوں کو دیکھا جن کے سینے میں دنیا کو جلا دینے والی آتش عشق موجود تھی. ان کے پہلوؤں میں لال رنگ کی سرخ چادریں تھیں اور ان کے چہرے باطنی سوز کی وجہ سے چمک رہے تھے. یعنی اس نے پوری یہ شعر و شاعری لکھی ہوئی ہے جس میں پھر اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے کہ یہ 3 آدمی جو ہیں کون ہیں, غالب ہے, منصور حلاج اور خاتون عجم. یعنی وہ کیونکہ عرب نہیں تھی فارسین تھی اس لیے اس نے عجم کی خاتون لکھا ہوا ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ صرف شریعت کیا کہتی ہے ایک ایسی عورت یا ایک ایسا شخص جس نے گستاخی کی, شاعرانہ گستاخی کی, اور پھر اسلام کو ترک کر کے تو وہ دوسرے مذہب میں چلی گئی. اس کی وجہ سے بے شمار ایرانی لوگ جو ہیں وہ اس کے مذہب میں شامل ہوئے. تو کیا ایسے شخص کے مرنے کے بعد اس کی روح کو پاک کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تو یہ ماچود مولوی دیں گے نہیں, کیونکہ یہ اصل فتنہ ہے ماچود, یہ اصل حرام زادے ہیں. اسی موضوع کے اوپر بہرحال میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قادیانیوں نے اپنی طرف سے ڈال دیا ہوا ہے. اب جوید نامہ قادیانی نے لکھی ہے تو اس کا ثبوت دے دو. جوید نامہ میں بے شمار کفریات ہیں, بے شمار کفریات ہیں. میں تو اب اگر اس کی اثر نو تحقیق کی جائے, دیکھیے آپ لوگ زیادہ فوکس جو ہیں, جو اقبال کی اصلیت جان چکے ہیں, وہ زیادہ فوکس ان چیزوں کے اوپر کریں کہ وہ دراصل مسلمان ہی نہیں تھا. کوئی بھی مسلمان تو اس قسم کی عورت کو پاک باز روح ہی نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا مادر چوت. اوکے, انشاءاللہ تعالیٰ اس جدید دور کے اندر ہم لوگوں کا جو ایفرٹس ہیں وہ یقیناً اور یقیناً جلد یا بدیر, بس مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں سے قادیانیوں کا جب تسلط ختم ہو جائے گا تو اقبال جو ہے اس کا سٹیٹس بالکل اور بالکل آفیشلی لکھا جائے گا کہ یہ قادیانی تھا, مرتد تھا, یہ گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا, یہ اللہ کی توہین کرنے والا تھا, یہ حرام زادہ تھا, یہ رنڈی باز تھا, عورتوں کا قاتل تھا, اور یہ وہ ملحد لوگوں کو جو ہے, جو اللہ کو کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کو مار دیا ہے, پیپل لائک نیشے, فریڈرک نیشے جو جرمن ملحد تھا, اس کو جو ہے یہ
جدید نبی کہہ رہا ہے، اس کو یہ جناب مجذوب کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ حرامزادہ لنگڑا جو تھا جہنم کا کتا، اس نے بھی نشے کو فریڈرک نیچے کو مجذوب کہا ہوا ہے. تو لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیسے کہہ سکتے ہو یہ ساری چیزیں. یہ تو واضح طور پر کفریات ہیں. اوکے. اور کوئی بھی مسلمان کتنا بھی گھٹیا مسلمان ہوگا، کتنا بھی گناہ گار ہوگا، جب وہ جان لے گا کہ اس بندے نے اپنے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کر کے ایک زندیق جو ہے وہ اس کو آگے کیا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو، وہ خواہ کتنی حسین عورت کیوں نہ، اس کو کبھی بھی. اور پھر ڈاکٹر اقبال کے تو پیدا ہونے سے پہلے وہ مر کھپ گئی تھی. پتہ نہیں اس کو اس کی روح کے ساتھ عشق ہو گیا تھا جو اس طرح سے، لیکن یہ تھا ہی ماچوت کافر، خود زندیق کافر تھا. تو اس لیے جناب علی آئے پھر کہیں کہ یہ جاوید نامہ جو ہے اس کی ایک اپنی کتاب نہیں ہے، یہ قادیانیوں نے لکھی ہے، اس کا ثبوت دے دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب ثبوت دے دو، ثبوت بھی نہیں دے رہے. حیرت یہ ہے کہ اتنی زیادہ اس کی کفریات ہیں، اتنے زیادہ اس نے سر سید احمد خان کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا، اس نے لینن کو، اور جو ملحد ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، نبیوں کے صف میں لا کے کھڑا کر دیا. اس نے ان کی کتب کو جو ہے قرآن اور یعنی آسمانی کتب کے مقابلے میں لے آیا. اور بہت سارے کفر کہ بھئی اس نے کیا کہتے ہیں، قادیان کو اسلام کا نمونہ قرار دے دیا، اصلی حقیقت کا. مرزا غلام قادیانی کو اس نے کیا بولتے ہیں، کہا کہ یہ اس دور میں سب سے بڑا دین مسلمانوں کا یہ ہے، وہ ہے اس کی ساری. تو اس زمانے میں حالانکہ پیر مہر علی شاہ حیات تھے، اعلیٰ حضرت حیات تھے، اور بہت ساری ہستیاں، لیکن اس نے کہا تو کس کو کہا؟ مرزا غلام قادیانی کو. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، تصور کریں اس کے سینکڑوں ہزاروں کفریات میں، جس کے بارے میں یہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے قادیانیوں نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں. یہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہو سکتا ہے اس کے 100 کفریات قادیانیوں نے ہی ڈال دیے ہوں، اگرچہ یہ ثبوت نہیں دیتے. اللہ کہتا ہے اپنے بیان میں وہ لے کے آؤ، دلیل لے کے آؤ، وہ نہیں لاتے. اوکے. تو یہ سوچیں تو صحیح، اگر ایک بھی اوریجنل جو خط ہے، ایک بھی کفر ثابت ہوتا ہے، باقی 99 چلو قادیانیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں بدو بدی ہیں، تو ایک کا ہی سوچ لو یار، پھر بھی وہ کافر ہو گیا. اور کافر کو عاشق رسول اور مسلمان کہنے والے کا کیا وہ اس کا ایمان ثابت رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیں. ایک یعنی کفر کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ بہت سارے کفر کہیں ہو تو تب جا کے فتویٰ لگے گا، یہ کرے گا. باقی یہ کوئی دلیل نہیں کہ مولوی کہتے ہیں کہ جی قادیانیوں نے لکھے ہیں خطوط اور یہ اور وہ، تو یہ محض قادیانیوں کا ہے. بھئی کیسے قادیانیوں کا؟ یہ جوید نامہ قادیانیوں کا ہے، اس کے خطوط قادیانیوں نے لکھے ہوئے ہیں، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو اون کر رہی ہے سارا کچھ. تو بہرحال یہ بھی آپ جو بھی اقبال کے اوپر کام کر رہے ہیں، میرا مشورہ ہے وہ ضرور اور ضرور یہ قرۃ العین اور اس جو ایرانی تھی اس کے بارے میں ضرور اور ضرور مزید سرچ کریں. میں تو ویسے ہی جلدی میں نے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، یعنی لوگوں کے لیے مزید ان کو آگے بتایا جائے. اس کے علاوہ جو بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا تباہیاں آ رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب میں ہمیشہ سے کہتا چلا آیا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ دجالی نیٹو آیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں بہت کام کیا ہے. انہوں نے غاروں کے اندر مشینیں ایسی لگا دی ہوئی ہیں، انہوں نے ویلیز کے اندر جو ہے
افغانستان کا چپا چپا جو ہے انڈر دا کنٹرول آف یہ جو صہیونی نیٹ ورک ہے وہ ہے. اور یقیناً وہ یہاں انہوں نے 20-25 سال جو گزارے ہیں وہ کوئی ایسے ہی ملینز آف ڈالر استعمال نہیں کیے، بلینز آف ڈالر استعمال نہیں کیے. اس کے نتائج جو ہیں آج نکل رہے ہیں. اوکے کہ یہ جب وہ امریکن وہاں تھے تو میرے بہت سارے ولاگ سے کہ میں یہ بتاتا تھا کہ انہوں نے سیکرٹ نیٹ ورکس جو ہیں وہاں پر بنائے ہوئے ہیں. تو افغانستان از اے آکوپائڈ کنٹری اور اس کے اندر جو ہے ٹوٹل کنٹرول اس کی فضا کا، اس کی ہر ایک چیز کا یہ امریکنز کے پاس ہے. ابھی انہوں نے پہلے وہ کیا وہ مادر چوت قادیانی جو بھاگ گیا پیسے لے کے اشرف غنی، اس کو آگے رکھا ہوا تھا. اس کے بعد طالبان، یعنی چہرے بدل رہے ہیں لیکن سیٹ اپ وہی ہے. تو اس لیے یہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو آفتیں آ رہی ہیں غریب عوام کے اوپر، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کیا بولتے ہیں اس کو، کلاؤڈ برسٹ. یار ساری زندگی بیٹھ جو تاریخ ہزاروں سال کی وہاں کلاؤڈ برسٹ سے ایسے ہوا ہے کوئی کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. اوکے کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی چھوٹا موٹا سیلاب آ گیا، ہوتا تھا، کچھ لوگوں افیکٹ ہو جاتے تھے. لیکن یہ تو صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت خطرناک قسم کی ٹیکنالوجی ہے. کیوں کہ دجال جب جہاں چاہے گا وہاں بارش لے آئے گا، جہاں چاہے گا خشکی ہو جائے گی. کیونکہ یہ ایک تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں چاہے بارش پھیلائے، وہ کن ہے، اس کا لفظ کن وہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مشینوں کی مدد سے، یہ ایک ٹیکنالوجی کی مدد سے، وہی جو کن کا ہے اس کو کے مقابل لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں تو لوگ مانیں گے. لیکن اس کے پیچھے کوئی اسپریچول تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے پیچھے سارا اور سارا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر، موبائل، ایوری تھنگ، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انفارمیشن گیدر ہو رہی ہے. سینٹر کہاں ہے؟ دجال کے پاس ہے. تو یہ معصوم لوگ وہاں غریب لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں پاکستان کے سارے عوام کو جو ہے ان کی پوری مدد کرنی چاہیے. یہ ایک قدرتی آفات مجھے نہیں لگتا کہ یہ قدرتی آفات ہے. آل ان سڈن ایون ڈنمارک میں رہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو کلائمیٹ چینج کے پیچھے جو ہے وہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بہت ہی سیکرٹ ہے، بڑی ڈارک سیکرٹ ہے اس کے. ورنہ کنٹری لائک ڈنمارک جہاں سپٹمبر اکتوبر میں ہیوی سنو فال ہونا شروع ہو جاتی تھی، پھر آج جو ہے وہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، وہاں پر بھی سنو فال اب ہوتی نہیں ہے. یہاں آلموسٹ نہیں ہوتی. لوگ بھول گئے ہیں کہ یہاں کبھی سنو فال ہوتی تھی. تو حالانکہ یہ انوائرمنٹلی بڑا کانشیس کنٹری ہے، یہاں بڑے کیا بولتے ہیں وہ گیسز وغیرہ ان چیزوں کو بڑا کنٹرول کرتے ہیں. تو اتنا شدید افیکٹ اتنی جلدی ودن، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ اس امریکن سیکرٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جس کو کلاؤڈ برسٹ کہا جا رہا ہے وہ مارے گئے ہیں، وہ شہید ہیں انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے عوام کو ان سب کی، ہر ایک کو ان کی مدد کرنی چاہیے.